امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة؟ قال الجوع یا رسول اللہ۔ قال وانا والذی نفسی بیدہ لا اخرجنی الذی اخرجکما قوما فقام معه فأتى رجلا من الانصار فإذا هو ليس في بيته الى آخر الحدیث۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا ہے۔ بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بڑا عظیم سبق موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یا رات کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میں باہر نکلے جس وقت میں عام طور پہ باہر نکلنے کا رواج نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور سے عرب وغیرہ میں اس وقت لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا۔ فیضا ہوا ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ، جب حضور پاک باہر نکلے تو سامنے راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو حضور پاک نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس وقت تم لوگ گھر سے باہر کیسے ہو؟ کیونکہ وہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے دھوپ کا، گرمی کا، اس وقت میں تو لوگ گھر میں آرام کرتے ہیں، عرب میں تو خاص طور سے دوپہر میں گھروں میں آرام کرتے تھے۔ تو حضور پاک نے پوچھا بھئی اس وقت میں باہر کیسے؟ ان لوگوں نے کہا یا الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ یعنی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک لگ رہی تھی، تو کھانے کی تلاش میں، مزدوری کی تلاش میں ہم باہر نکلے تاکہ کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو سکے اور بھوک مٹانے کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ حضور پاک نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس نے تم کو باہر نکالا ہے۔ یعنی جس بھوک کی وجہ سے تم باہر نکلے ہو، اس وقت میں بھی بھوکی کی وجہ سے باہر ہوں، اور میں نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے اور مجھے بھی بھوک ستا رہی ہے، تو میں بھی اس لیے باہر آیا ہوں تاکہ کچھ بھوک مٹانے کا بندوبست کیا جائے۔ پھر حضور پاک نے ان سے کہا کہ قوما، چلو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ فقاما معه، یہ دونوں حضرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل دیے۔ فأتى رجل من الانصار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے، ان کے گھر گئے، لیکن فیضا ہوا لیس فی بیتہ، اس وقت وہ صحابی اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے۔ جب ان کی بیوی نے حضور پاک کو دیکھا تو کہا مرحبا و اہلا، خوش آمدید، ویلکم، آپ کا استقبال ہے، تشریف لائیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ این فلان، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذهب یستعذب لنا الماء، کہ وہ ہمارے لیے چشمے سے یا کنویں سے پانی لینے کے لیے گئے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اذ جاء الانصاری، اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے۔ فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ، جیسے وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئے، چہک گئے کہ آج تو اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، میرے مہمان بنے۔ ثم قال الحمدللہ، پھر انہوں نے حضور پاک کو دیکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، آج تو جتنے معزز مہمان میرے گھر میں آئے ہیں اتنے معزز مہمان کسی کے پاس نہیں آئے۔ آج مہمانوں کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ عزت والا معزز کوئی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے مہمان بن رہے تھے، تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بٹھایا ہوگا، گھر میں اندر بلایا، بٹھایا، اور فانطلقا، پھر وہ چلے گئے۔ فجاءہم بعزق فیہ بسر وتمر ورطب، پھر وہ ایک خوشہ لے کر آئے جس میں جو ہے تازہ کھجوریں بھی تھیں اور کچھ پرانی کھجوریں بھی تھیں اور کچھ بالکل سوکھی ہوئی کھجوریں بھی تھیں، تو ہر طرح کی کھجوریں وہ لے کر آئے۔ فقال، اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کلو، تناول فرمائیے۔ پھر اس کے بعد جب حضور پاک علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ کھجوریں کھانے لگے تو وہاں سے وہ اٹھ کر چل دیے۔ وہ اخذ المدیہ،
اور انہوں نے اپنی چھری اٹھائی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چھری اٹھا کر جانور ذبح کرنے کے لیے جانے لگے تو حضور پاک نے ان سے کہا کہ ایاک والحلوب, دیکھو ایسے جانور کو ذبح مت کرنا جو دودھ دینے والا ہو. فذبح لهم, بہرحال انہوں نے جو ہے اپنا کوئی جانور بکری ان کے لیے ذبح کی. فاکلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا, بکری ذبح ہوئی, گوشت بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے دسترخوان پہ لگایا گیا. تو ان حضرات نے اس بکری کا گوشت تناول کیا. اسی طرح پہلے وہ جو کھجور کا گوشہ وہ لے کر آئے تھے, خوشہ لے کر آئے تھے, اس خوشے میں سے کھجوریں تناول کی اور باقی پانی پیا. تو فلما ان شبعوا ورووا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما, جب یہ لوگ کھا پی کر شکم سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر اور عمر سے کہا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ, قیامت کے دن تم سے ضرور بالضرور ان نعمت کے بارے میں, ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم, کہ تم تو بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر کرم ہوا کہ گھر واپس جانے سے پہلے تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہوئیں اور تمہاری بھوک مٹنے کا جو ہے انتظام ہوا. یہ اللہ کا بہت بڑا تمہارے اوپر انعام ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہاری بھوک مٹ گئی اور تمہیں کھانے پینے کا یہ سامان میسر آ گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یہ واقعہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید کئی وقت کا ان کا فاقہ تھا, یا کم از کم ایک وقت کا تو فاقہ ضرور تھا, تبھی وہ بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ان کو کھانے پینے کا سامان میسر آیا تو بھی حضور پاک علیہ السلام ان کا ذہن آخرت کی طرف موڑ رہے ہیں, اللہ کے شکر کی طرف موڑ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں نعمت حاصل ہوئی ہے, ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. تو ذرا سوچئے کہ وہ اتنی مشقت کے بعد, اتنی بھوک برداشت کرنے کے بعد جو ہے یہاں تک پہنچے تھے, اور اتنی بھوک کے بعد ان کو یہ کھانے پینے کی نعمتیں میسر آئی تھیں, تب بھی ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم اور آپ تو ہر طرح کی نعمتوں میں جی رہے ہیں, نہ فاقے ہیں نہ تنگ دستی اس طرح کی ہے, پھر بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہر طرح کی نعمتیں ہمیں حاصل ہے, لیکن ہم اس طرح شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ان پر شکر ادا کیا جائے. روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو پھر اس پر اس کی باس پروس نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا نہیں کرے گا تو اس پر اس سے باس پروس ہوگی. یہاں پر جن نعمتوں کے بارے میں سوال کی جو بات کہی گئی ہے تو شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں جو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کرانے کے لیے سوال کریں گے. یہ سوال کوئی زجر و توبیخ ٹائپ کا نہیں ہوگا, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اپنی نعمتیں شمار کرا رہے ہوں گے, دیکھو ہم نے تمہارے پر یہ نعمتیں بھی کی, یہ نعمتیں بھی کی, یہ نعمتیں بھی کی. تو یہ اس طرح کا سوال ہوگا. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ ڈانٹ ڈپٹ ٹائپ کا ہوگا, زجر و توبیخ والا ہوگا, اور پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بھی بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.